آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو کچھ دیر انتظار کی زحمت بھی ہوئی. دیکھیں, نارملی ابھی جو عطا بات کر رہے ہیں اس میں غصہ تو ایک لازمی امر ہے, فطری ہے کہ جب آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے جو کل عمران خان نے جلسے میں کی ہے, اور کوئی انڈائریکٹ گفتگو نہیں کی, یعنی یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ ایسی گفتگو پر اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس بات کو بھی یہاں کیا جائے کہ یہ ایسی گفتگو کرنے والے کی ذہنی حالت کیا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ بالکل نوئنگلی لوگوں کے علم میں ہے کہ جس کا بحیثیت لیڈر گفتار میں یہ حال ہے کہ وہ بد زبانی کرتا ہے, جس کا پبلکلی یہ پتہ ہے کہ اس کے وعدے جھوٹے ہیں, جس کا پبلکلی یہ پتہ ہے کہ اس کی ذات کا جو اس کا اپنی ذات کا بت ہے اور اس کی انا ہے وہ ریاست سے بڑی ہے, وہ اپنے آپ کو ایک ایسی منزل پہ کھڑا دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جہاں پر اس کی ذات کا مفاد نہ ہو وہاں پہ ریاست کے مفادات کو بھی قربان کر دینا چاہیے. یہ اس کا جھوٹ کا پلندہ, چاہے وہ یہ سازشی خط کا بیانیہ ہے, چاہے اس سے پہلے 3.5 سال حکومت میں کیے گئے وعدے ہیں یا حکومت میں آنے سے قبل کی گئی پبلک پلیجز ہیں. یعنی ایک بندہ جو ایک سند یافتہ جھوٹا تسلیم ہے, وہ جو یو ٹرن تھا وہ پتہ نہیں کیوں اور کس نے کہا. عام طور پہ تو ایسی بات پہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے جھوٹ بولا, اور پبلک لائنگ جس کی یہ مثال بار بار دیتے ہیں, قرآن کریم میں جھوٹ کے متعلق جو حکم ہے مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اسلام کے اندر جھوٹ کی جتنی مذمت ہے مجھے دہرانے کا دوبارہ آپ کا وقت ضائع کر کے ریپیٹیشن کی کاسٹ پہ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جس ویسٹ کی یہ روز مثال دیتے ہیں اور روز یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, اگر پبلک لائے ویسٹ میں ہو تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یعنی آپ نے کمٹمنٹ کی, پبلک کمٹمنٹ کی, اور وہ جھوٹی ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے نیچرلی, وہ شخص جو بھی پبلک لائز کرتا ہے وہ کنڈیم کیا جاتا ہے, نہ صرف کنڈیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کی شناخت بطور ایک جھوٹے کی ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ مہارت حاصل ہے کہ ابھی ایک جھوٹ جو ہے وہ دفن نہیں ہوا ہوتا, یہ نیا جھوٹ لاتے ہیں. انہوں نے شاید اس چیز کے اندر یہ مہارت حاصل کر لی ہے کہ جھوٹ اتنا متواتر بولو, اتنا بار بار بولو, اتنا مسلسل بولو کہ وہ سچ کا گمان ہونے لگے. لیکن پاکستانی عوام کا حافظہ بالکل اس بات کی گواہی دے گا کہ آج تک جتنی پبلک پلیجز اس نے کی وہ ساری کی ساری اس کی فراڈ تھی, چیٹنگ تھی, فالس کمٹمنٹس تھیں. جو بہتری اور ریفارم کی بات تھی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. جو انہوں نے آج تک یہ کہا کہ میں حکومت میں ہوتے ہوئے یہ بہتری کروں گا, نیا پاکستان کا جو ایجنڈا تھا, آپ سب نے دیکھا, میں نے بھی دیکھا کہ وہ بالکل ایک ٹوٹل ایک فالس, ایک ایکسینچویٹڈ, ایک بالکل جھوٹ پر مبنی پوری کہانی تھی 3.5 سال کی, اور اسے قبل بھی. اب یہ جو عطا ابھی بات کر رہے تھے کہ کل اس نے جو کہا ہے, میں کہوں گا یہ ہریسمنٹ ہے. ہریسمنٹ ایسی جب آپ پبلک کیمپین میں ہوں اور پبلک کیمپین میں آپ کا مینر ایسا ہو جس میں آپ ایک نیشنل پوسچر کی لیڈر کو, جن کے ساتھ ہماری سینٹیمنٹ ایک بہن کے ہیں, آپ پبلکلی ایسی بات کریں اور آپ کو شرم بھی نہ آئے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ نے آپ کی جو اپنی لائف ہے اس کے اندر آپ کے اوپر ہمیں توقع نہیں ہے کہ آپ کو کسی مشرقی اقدار کی, کسی عزت کی اقدار کی, کسی جگہ پر آپ کو شاید اس بات کا کوئی اندازہ بھی ہو کہ جو فیملی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, حیادار اور وہ لوگ جو کہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں ان کے متعلق بات, کیونکہ آپ کے پاس مجھے ایسا کلچر لگتا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تربیت میں نقص ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ غالباً آپ کے والدین نے بھی آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے, چلے مخالف کے ساتھ تو آپ کی بد زبانی ہم دیکھتے ہیں, آپ نے علماء کرام کے نام کس طرح سے منسوب کیے پوری پبلک کے سامنے ہیں,
آپ نے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے اوپر کس طرح کے جملے کسے پوری پبلک کے سامنے ہیں، اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ آپ نے ریاستی وسائل استعمال کر کے، لوگوں کی میڈیا ٹرائلز کر کے، لوگوں کو خرید کر 3 گھنٹے مسلسل آپ کے وزراء نے پریس کانفرنسز کی، حکومتی وسائل استعمال کر کے۔ آپ کا وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جس میں آپ نے کتنی تنخواہ لوگوں کو دی، حکومت کے وسائل کے ساتھ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف پروپیگنڈا کی بیسز فراہم کی، آپ کا قائم کردہ وہ جو وہاں پہ ڈائریکٹر آپ نے بٹھایا تھا، کتنے فنڈز، کتنے کروڑ کس تاریخ کو کس کمپنی کو دیے، یہ سب ہمارے علم میں ہے اور یہ مقدمات ہیں آپ کے اوپر۔ بالکل آپ اس کی خاطر جمع رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے والدین کی دی گئی تربیت، مجھے تو افسوس ہے کہ آپ کا کوئی درسگاہ بھی کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ہمیں یہ پتہ تھا کہ آپ ایک اوباش طبیعت کے آدمی ہیں، ہمیں پتہ تھا آپ کی کمپنی انتہائی گندی ہے، ہم ذاتی طور پر ان لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے پاس یہ شہادتیں ہیں، آپ کی رات کی کہانیاں سرے بازار ہر کسی کو پتہ ہے، آپ کون سے فارم ہاؤسز پہ کیا کرتے رہے ہیں، آپ کے کمپینینز کون تھے، یہ ہمیں سب پتہ ہے، آپ کے بنی گالا کے اوپر کیا ہوتا رہا ہے ہمیں سب پتہ ہے، وہ کون سی ایسی منشیات کا استعمال تھا جو آپ اور آپ کے رفقائے کار کرتے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کے ذہن کے اوپر بھی اثر ہو چکا ہے۔ نہیں تو کوئی ذی ہوش آدمی ایسی گفتگو کر سکتا ہے، وہ بھی ایک پبلک آڈینس میں، ایک لارج پبلک آڈینس میں، ایک نیشنلی ٹیلی وائزڈ سپیچ کے اندر، ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، چاہے وہ بے ایمانی کے ساتھ بنا، کچھ عرصہ وزیر اعظم بنا رہا۔ مجھے ان ساری بے ایمانیوں کی بھی تفصیل کا علم ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ آئی ایکچولی نو کہ آپ کے وزیر اعظم بننے میں کیا وہ عمل کار فرما تھا جس کی بنیاد پر آپ وزیر اعظم بنے۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں، ہمیں بتا چکے ہیں وہ اراکین اسمبلی جو ساؤتھ کے تھے کہ کس طرح سے آپ وزیر اعظم بنے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ جس شیشے کے گھر کی عطا بات کر رہے ہیں، یہ شیشے کا گھر نہیں ہے عطا صاحب، یہ گٹر ہے۔ جب ڈھکنا کھلے گا گندی بو آئے گی، ٹرسٹ می۔ یہ ولچرز ہیں، یہ اس معاشرے کے ماتھے پہ کلنک کا داغ ہیں۔ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک نیشنل سٹریچر کا آدمی اتنی بےہودہ اور گندی زبان، اتنی بےہودہ اور گندی سوچ، اور اس طرح سے آ کے وہ اس معاشرے کو پولرائز کرے گا اور تقسیم کرے گا۔ اپنی خاطر جمع رکھو، آپ جیسے لوگوں سے ہم نمٹ سکتے ہیں، آپ کے کراؤڈ کے ساتھ بھی ہم نمٹ سکتے ہیں جس کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اس طرح کی بد زبانی کرتے ہیں۔ قطعی طور پر آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی یہ بد زبانی اور آپ کی یہ گندی سوچ جو ہے وہ آپ کو، میں نے کل جب یہ سنا پہلے مجھے ڈنٹ بلیو مائی ایئرز، مجھے یقین نہیں آیا کہ کون یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا تو ڈسکورس ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ بات چاہے جائے کہ پبلکلی کی جائے، یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ چاہے اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ مجھے آئی کانٹ ریپیٹ دیٹ سینٹیمنٹ، وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا۔ یہ کل میں نے سنا ایک صاحب ان کے وزیر آئے اور وہ آ کے کہنے لگے کہ اپنا آپ بھی تو ان کی آپ بشرا بیگم پہ آپ بات کرتے رہے۔ بھئی ہو ڈڈ دیٹ؟ ہم نے تو قطعی طور پر ان کے اس طرح کا کوئی جملہ جیسا ہم نے کہا پبلک لائف میں اگر ان کی انٹرفیرنس ہوگی تو ہم نے کہا ایبسولوٹلی کہا۔ نہیں آپ کے علم میں تھا کہ ان کی رفیق کار جو تھیں وہ محترمہ کیا اس کا نام پورا فری ایلیس گوگی فرا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرتی رہی، کس ڈپٹی کمشنر سے کتنے پیسے لیے، کس کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے کتنے پیسے لیے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کون سے لینڈ ڈیولپر سے کتنے کروڑ روپے لا کر آپ کے گھر تک پہنچائے گئے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی ایویڈنس نہیں ہے؟ وہی لینڈ ڈیولپرز ہمیں بھی سر بتاتے ہیں، دے ٹیل اس کہ کتنے کروڑ کس رات کو کس تاریخ کو کس کلر کے بیگ میں آپ تک پہنچے۔ وی ایکچولی نو۔ اور پھر کیا یہاں پر یہ جو چلتا رہا سلسلہ پی این ڈی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک سکیم کی منظوری کے لیے بزدار سرکار میں اسی فرا گوگی کے نامزد کردہ نمائندے کو کتنا کمیشن دیا جاتا تھا اور کتنا اب تک پہنچتا تھا، یہ ساری تفصیلات
पब्लिक होंगी, अब पब्लिक होंगी A to Z। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ढकी छुपी है, ये डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्ड पर आएंगी ये सारी चीजें। मैं हैरान हूं इस शख्स पर, झूठ भी बोलता है और फिर उस झूठ पे खुद नमाई भी करता है, इतराता भी है, कोई फातिरुल अकल शख्स है। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये एक फाशिस्ट रवैये का आदमी है। इसकी सोच ये है कि बाकी सारे मर जाएं, एक मैं हूं जो जिंदा रहूं और फिर मेरी पूजा होने लगे। कतई तौर पर ऐसी जो आपने रवायात कायम कर दी हैं सियासत के अंदर, इसका अगर कोई विक्टिम भी होगा तो आप होंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। तंग आमद बजंग आमद, अब लगता है कि उसी पैराए में बात होगी। इंतहाई अखलाकियात के साथ, इंतहाई एहतियात का दामन बरतते हुए आज तक हमने आपको जवाब दिया, सियासी अंदाज में दिया, लेकिन अब बात जब तक इन मुकदमात पे थी, झूठे थे, हम जानते हैं। आपने तो जो हमारी लीडरशिप पे जो केसेस कायम किए, उनका फेट क्या हुआ? लेट्स से मैं अगर फ्रॉम पिकिंग अप वन केस, क्या राना सनाउल्लाह के केस को किसी ने तस्लीम किया कि दुरुस्त केस था? क्या किसी ने दुरुस्त किया कि चौधरी एहसन इकबाल पे कायम किया गया केस दुरुस्त केस था? क्या किसी ने यकीन किया इस बात के ऊपर कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर कायम किए गए मुकदमात दुरुस्त थे? ख्वाजा सलमान रफीक, साद रफीक पर किए गए मुकदमात सनद सुप्रीम कोर्ट ने दी। क्या किसी एक पैसे की करप्शन का भी शहबाज साहब के ऊपर कोई एलिगेशन हुआ? उनके बिजनेसेस को जो कि एफबीआर के मामलात हो सकते थे एट द बेस्ट, उनको उठाकर कभी नैब कभी एफआईए लाकर 6 साल से हर हफ्ते में 2-2 पेशियां, और यहां तक के बहैसियत वजीर आजम, वजीर आला भी वो रूल ऑफ लॉ की खातिर अदालतों में पेश हो रहे हैं। आप चंद घंटे 1-2 तारीखें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं आप कितने को बहादुर हैं। ये खड़े होकर तकरीर करना, अमरीकी खत का बयानिया, आपको इस चीज का एहसास ही नहीं है। अमरीकी खत किसको लिखा गया, कैसे लिखा गया, खत के मंदरजात क्या है? हिम्मत है तो आ जाए, पब्लिक करे और बात करे उसके ऊपर। आपने ये कह दिया कि उसके ऊपर डिमार्च करने की बात की गई, नॉर्मल डिप्लोमेटिक बातें, यानी झूठ इस अंदाज में, इतना झूठ और इतना बार बार झूठ के पांव, मैं बार बार कहता हूं कि झूठ के पांव नहीं होते। ये साहब तो बिल्कुल फातिरुल अकल भी हैं, झूठे भी हैं, इंतशार फैलाने वाले भी हैं, पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने वाले भी हैं, बहसीयत हुकूमत नाअहल तरीन भी हैं, चीनी गंदम आटा की करप्शन की दलदल के अंदर फंसे और गंदे पैसे की इनसे आती बू भी है। आप एक फ्री लोडर भी हैं, कोई नॉन कारोबार नहीं है। आपने पार्टी फंड को और शौकत खाना में एक अच्छा काम है, अगर अच्छा है तो मैं उसको बुरा क्यों कहूं, लेकिन उसके फंड्स की चोरी एक बुरा काम है, वो आपने किया है, अमेलगमेट किया है। कोई उसकी तस्दीक ही नहीं है कि वो पैसे किस चीज के लिए इकट्ठे किए और किधर आप डाल देते रहे। तो जब इतना गंदा किरदार हो तो बात सोच के करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यारे की कर आसिफ साहब ने पहले किया, आसिफ साहब को आज पहले जाने दें, मेरी रिक्वेस्ट है। चलो, मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। साहब, आपने भी गिरफ्तारियों की बात, एक आज आपकी हुकूमत बनने के बाद पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई है अपोजिशन की शरीफ सारी, उस हवाले से तय है क्योंकि वो पंजाब